اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ علیہ۔ ماشاء اللہ۔ جی جی ٹھیک ہے جی، اب بولو بھی، میں کلاس ہے چاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کالیاں زلفاں والے کیا شاناں اونچیاں پائیاں نے، کالیاں زلفاں والے کیا شاناں اونچیاں پائیاں نے، فلکاں تے جاون والے کیا شاناں اونچیاں پائیاں نے، رب نے ہے مہمان بلایا، جبرائیل دربار بنایا، نبیاں دا امام بنایا، فلکاں تو آون والے کیا شاناں اونچیاں پائیاں نے، خندق دا موقع آیا ہے، آقا نو بھوک ستایا ہے، جابر نے کھانا پکایا ہے، سوہنے نے لعاب پایا ہے، اصحاباں نو رجاون والے کیا شاناں اونچیاں پائیاں نے، کالیاں زلفاں والے کیا شاناں اونچیاں پائیاں نے، فلکاں تو آون والے کیا شاناں اونچیاں پائیاں نے، دشمن نے گھیرا پایا ہے، مٹی دا بوک اٹھایا ہے، دشمن دے سر وچ پایا ہے، یاسین تلاوت والے کیا شاناں اونچیاں پائیاں نے، کالیاں زلفاں والے کیا شاناں اونچیاں پائیاں نے۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کو آواز آ رہی ہے کلیئر صاف؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المسح علی الخفین۔ موضوع پر مسح کرنے کا بیان۔ یہ دین میں بہت بڑی ایک رخصت ہے، رعایت ہے۔ مسح سردی ہو اور بارش ہو، جو بھی ہو، تو آپ مسح کر کے نماز پڑھ لیں پاؤں پر، جرابوں پر، تو ثواب وضو والی نماز کا ہی مل جائے گا۔ مسح اوپر کرنا ہے یا نیچے کرنا ہے؟ اوپر کرنا ہے۔ اوپر کیوں کرنا ہے؟ مٹی تو نیچے لگتی ہے۔ صاحب یہ تو بات حضرت علی نے بھی بولی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دین میں اپنی رائے نہ استعمال کرو، اپنے دخل اندازی۔ ہاں، مسح دیکھیں مٹی لگتی ہے نیچے، مسح کرنا ہے اوپر، جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں رائے نہیں چلتی، دین میں ہماری مرضی نہیں چلتی۔ جو اپنی رائے چلائے گا نا دین کے اندر، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔
آپ مرغی ذبح کرتے ہیں، اس کے اوپر پڑھتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر، اگلے دن آپ اونٹ ذبح کرتے ہیں، تو میرے جیسا کہے کم عقل، کم علم، کم فہم کہ میں تو پوری سورہ بقرہ پڑھوں گا کیونکہ کل میں نے چھوٹا جانور ذبح کیا ہے، مرغی، تو چلے وہ تو تکبیر چھوٹی چل گئی، تو آج تو میں بڑا جانور ذبح کر رہا ہوں، آج تو میں سورت بھی بڑی پڑھوں گا، تو یہ درست ہے، ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے. یعنی بقرہ نہیں پڑھنی، تکبیر آج میں نے وہی پڑھنی جو میں نے کل پڑھی تھی، جانور چھوٹا ہو، جانور بڑا ہو، ٹھیک ہے، کھانا ایک ہو، کھانے 4 ہوں، کھانے 10 ہوں، سوائے بسم اللہ کے اور کچھ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. اللہ آپ کو سمجھ دے، آپ کے علم میں اللہ برکت فرمائے، اضافہ فرمائے، ماشاءاللہ. چلیں الفصل الاول. لو جی پہلی فصل. وعن شریح بن حانین قال سألت علی بن ابی طالب. شریح بن حانی کہتے ہیں میں نے سوال کیا علی بن نبی طالب سے عن المسح علی الخفین. مسح علی الخفین کے بارے میں، موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں. فقال جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت علی نے فرمایا، جعل بنا بنایا، کیا، مقرر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثلاثۃ ایام ولیالیہن للمسافر. ولیالیہن للمسافر، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں. مسافر جو بندہ سفر میں ہو وہ کتنے دن مسح کرے؟ 3 دن 3 دن. اور 3 راتیں اور مقیم کتنے دن؟ 1 دن اور 1 رات. 1 رات. مسافر کو اور رعایت مل گئی ماشاءاللہ، دین میں رخصتیں ہی رخصتیں ہیں، وسعتیں ہی وسعتیں ہیں، رعایتیں ہی رعایتیں ہیں. ویوما ولیلۃ للمقیم. ویومن ولیلتن، یہ مفعول ہے جعل کا. گرامر تو آپ نے کوئی نہیں پڑھنی، چلے میں تو آپ کو بتاؤں گا نا. 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے. رواہ مسلم. ٹھیک ہے، اس کو روایت کیا مسلم نے؟ وعن مغیرہ بن شعبہ. وعن مغیرہ بن شعبہ. وعن کے وعنل کے کیا پڑھ رہے ہیں؟ وعن تو پھر تب نے کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ جب غیر منصرف پر الف لام آ جائے تو اس کو وہ اس کا اعراب جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ غیر منصرف نہیں رہتا. وعن المغیرہ بن شعبہ تھا. وعن المغیرہ بن شعبہ غزا وعن المغیرہ، دوبارہ پڑھیں. وعن المغیرہ بن شعبہ غزا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درمیان پر کوئی لفظ نہیں؟ نہیں. کیوں عائشہ؟ وعن المغیرہ بن شعبہ تھا. ہاں یہ میں سننا چاہتا تھا. آپ پڑھ رہے ہیں غزا، لفظ پورا آپ کھا رہے ہیں. دوبارہ پڑھیں. وعن المغیرہ بن شعبہ تھا. انہو غزا مع رسول اللہ صلی انہ اللہ نہیں علیہ وسلم. پڑھنا، انہ پڑھنا ہے، درمیان کلام میں آ رہا ہے. انہو آپ چھوڑ رہے ہیں، نہ ترجمہ بن رہا تھا نہ عبارت بن رہی تھی. انہو غزا مع رسول اللہ، مغیرہ بن شعبہ نے جنگ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوے کیے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں رسول اللہ بنفس نفیس شامل ہوں، اسے کہتے ہیں غزوہ. تو نبی نے کتنے غزوے کیے ہیں؟ کوئی بتا سکتی ہے؟ نہیں. 19. یہ بھی لکھ لیں آپ، 19 غزوے. غزوۃ تبوک. کون سا غزوہ تھا؟ غزوہ یہ کس ہجری میں ہوا؟ غزوہ تبوک. کس ہجری میں ہوا؟
9 ہجری میں. کس ہجری میں؟ اچھا مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج اسلامی سال کا پہلا دن ہے. الحمدللہ کہیں الحمدللہ. نیا سال کا آغاز ہو چکا ہے. تو میری طرف سے آپ سب کو مبارک ہو، نئے سال کی مبارک ہو. تو آپ بھی اپنے مطلب آئی ڈی پر، اپنے چینل پر، ٹک ٹاک ہو یا جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں، فیس بک ہو، آپ ضرور سب کو نئے سال کی مبارک دیں. لوگ جنوری فروری کی مبارک دیتے ہیں، تو ہم چونکہ اسلامی لوگ ہیں، ہم دینی لوگ ہیں، ہم مذہبی لوگ ہیں، ہم اسلامی سال کی مبارک دیں گے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. سبق سے فارغ ہو کے نا آپ اپنی سہیلیوں کو، دوستوں کو، جہاں بھی آپ کا تعلق ہے، آپ نئے سال کی مبارک دیں. آج پہلا دن ہے الحمدللہ. آج یکم محرم الحرام ہے، یکم محرم الحرام. جی 9 ہجری میں ہوا غزوہ تبوک. قال المغیرۃ فتبرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مغیرہ یہ کیا شور ہے؟ کہا مغیرہ نے نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل الغائط قضاء حاجت کی طرف. فحملت معه اداوة میں نے اٹھایا آپ کے ساتھ لوٹا. قبل الفجر. کب نکلے آپ؟ فجر سے پہلے. فلما راجع اخذت احریق. اخذ تو جب فلما رجا ہاں جی. جب آپ لوٹے میں شروع ہوا ڈھیلنے لگا، بہانے لگا احری کو. علی یدیہ من الاداوۃ. آپ کے ہاتھوں پر لوٹے سے یعنی پانی بہانے لگا آپ کے ہاتھوں پر. فغسل یدیہ. آپ نے دھوئے اپنے ہاتھ ووجہہ اور اپنا چہرہ دھویا. وعلیہ جبۃ ہاں من الاداوۃ. والے جبۃ. ہاں اور آپ پر جبہ تھا، کوٹ تھا. من الاداوۃ یعنی لوٹے سے پانی ڈالنے لگا. یہ اس کا اداوت تک کا پیچھے تعلق ہے احریق سے. من الاداوت اداوت لوٹے سے. فغسل یدیہ ووجہہ وعلیہ جبۃ من صوف. اور آپ پہ اون کا کوٹ تھا. کوٹ جبہ میں نا کوٹ، صوف میں نا اونی، اون کا بنا ہوا. ذهب یحسر علی ذراعیہ. پیچھے پڑھیں. ووجہہ وعلیہ جبۃ من صوف. ذهب یحسر عن ذراعیہ. آپ شروع میں کھولنے لگے اپنے بازو، یا شروع میں نا کھولنے لگے. کوٹ تھا نا تو آپ بازو ننگے کرنے لگے. فذاک کم الجبۃ. تو تنگ ہو گئی کوٹ کی آستینیں. آستینیں یہ ہوتی ہے نا، یہ تنگ ہو گئی آستینیں. فاخرج یدیہ من تحت الجبۃ. تو آپ نے نکال لیے اپنے ہاتھ کوٹ کے نیچے سے. کوٹ کے نیچے سے یہ نہ پیچھے ہوئی تو آپ نے ایسے ہاتھ نکال لیے، ایسے. ٹھیک ہے، ایسے ایسے آپ نے نیچے سے نکال لیے. وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ. اور ڈال دیا جبہ اپنے کندھوں پر. وَغَسَلَ ذِرَاعِهِ. اور دھوئے اپنے بازو. ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ. پھر آپ نے مسح کیا اپنی پیشانی پر. وَعَلَى الْأَمَامَةِ. اور پگڑی پر. امامہ میں نا پگڑی پر. ثُمَّ یعنی أَهْوَيْتُ. نبی کے سر کے اوپر رومال ہوتا تھا، پگڑی ہوتی تھی. یہ جو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں نا، سر کے اوپر کپڑا ہوتا ہے، جب مسجد میں آتے ہیں تو اللہ اکبر کہنے سے کپڑا پھینک دیتے ہیں سامنے. یہ ذرا غور کریں. ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِيَنْزِعَ خُفَّيْهِ.
پھر میں جھکا کہ میں اتاروں آپ کے موزے. فقال دعهما فرمایا انہیں چھوڑ. فإني أدخلتهما طاهرتين. میں نے ان کو پہنا ہے طہارت کی وضو کی حالت میں. یعنی مسوں پر مسا موضوع پر مسا تب ہوگا جب آپ نے وہ وضو کر کے پہننے ہوں گے. پتہ کرے وہ آیا کہ نہیں لڑکا. فمسح عليهما. آپ نے مسا کیا ان دونوں پر. ثم ركب وركبت یہ بات ختم ہو گئی. ثم رکبا وركبت فانتهينا إلى القوم. پھر آپ سوار ہوئے اور میں بھی سوار ہوا. ہم چلے گئے لوگوں کے پاس. وقد قاموا إلى الصلاة. اور وہ کھڑے ہو چکے تھے طرف نماز کی. جماعت کھڑی ہو چکی تھی. نبی نے ابو بکر کے پیچھے کتنی نمازیں پڑھی. آج ایک میں آپ کو بڑا نیا نکتہ دینے جا رہا ہوں. نبی نے کتنی نمازیں پڑھی ابو بکر کے پیچھے؟ 17 نمازیں اپنی بیماری میں. اور جب آپ قبیلہ بنو عمر بن عوف کی صلح کرانے گئے اس وقت بھی آپ نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی. ایک اور صحابی ہے، اللہ یہ بہت بڑا نکتہ ہے، جس کے پیچھے نبی نے اپنی زندگی میں نماز پڑھی ہے. ایک اور صحابی ابو بکر کے علاوہ. وہ کون ہے؟ یہ آ گیا. اس کا نام ہے عبد الرحمن بن عوف. یہ بہت بڑا سوال ہے. ابو بکر کے پیچھے تو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں. ایک اور صحابی ہے جس کے پیچھے نبی نے نماز پڑھی. اس کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. یہ حدیث آ گئی ہے. ہاں جی. کریں شروع. ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم. ہم لوگوں کے پاس پہنچے. وقد قاموا إلى الصلاة. وہ کھڑے ہو چکے تھے طرف نماز کی. ويصلي بهم عبد الرحمن بن عوف. سبحان اللہ. ان کو نماز پڑھا رہے تھے عبد الرحمن بن عوف. کیا بات ہے. وقد ركع بهم ركعة. ایک رکعت پڑھا چکے تھے. نبی دوسری میں شامل ہوئے. فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم. جب اس نے محسوس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذهب يتأخر. تو پیچھے ہٹنے لگے. ایسے ہی ابو بکر نے بھی کیا تھا. فأومى إليه فأدرك النبي لو صلى جی الله عليه وسلم. آپ نے اشارہ کیا اس کی طرف. کس کی طرف؟ عبد الرحمن بن عوف. کیا اشارہ؟ کہ نماز پڑھاتے رہو. ابو بکر کو بھی آپ نے ایسے ہی کہا تھا. فاؤما الہ. آگے إحدى الركعتين. نہیں، إحدى فاؤما الہ. فأومى إليه آگے چلے. فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين. احدى رکعتین. تو پالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت معه فلما عبد سلم. الرحمن کے ساتھ. فلما سلم جب عبد الرحمن اسلام پھرا قام النبي صلى الله عليه نبی صلی اللہ وسلم. علیہ وسلم اٹھے وقمت معه اور میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا. فركعنا الركعة التي سبقتنا. تو ہم نے وہ رکعت پڑھی جو ہماری رہ گئی تھی. رواه مسلم. لو جی یہ مسلم کی حدیث ہے. حوالہ ذہن میں رکھ لیں. اور مشکات میں بھی ہے باب المسح علی الخفین. الفصل الثانی. دوسری فصل. عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ ابو بکرہ سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ رخص للمسافر ثلاثۃ ایام. آپ نے رخصت دی مسافر کو 3 دن. ولیالیہن ولیالیہن اور 3 راتیں. وللمقیم یوما ولیلۃ. اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات. وإذا تطہر فلبس خفیہ. اور جب وہ وضو کر لے اور پہن لے اپنے موزے. ان یمسح علیہما.
کہ وہ مسح کرے ان پر. وہ کیا کرے؟ پینے والا ہے. وہ مسح کرے ان پر. ٹھیک ہے. ہاں جی. مسافر کتنے دن مسح کرے؟ 3 دن. مقیم کتنے دن مسح کرے؟ 3 دن. ایک دن مقیم 1 دن. رواہ الاسرم فی سننہ. رواہ اسرم فی سننہ روایت کیا اسرم نے اپنی سنن میں، بشرطے کہ وہ جنبی نہ ہو، پھر کرے 1 دن 3 دن. وابن خزیمۃ ودار قطنی ودارہ کتنیو. آگے چلے. قطنیو وقال الخطابی ہوا صحیح الاسنادی. اور علامہ خطابی کہتے ہیں یہ صحیح سند ہے. وہ صحیح الاسناد. اسناد نہیں پڑھنا، اسناد. ہاکذا فی المنتقی. اسی طرح منتقی میں ہے. وان یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ خطابی، بہت بڑے محدث ہیں. صفوان بن اسال وان صفوان نبنے نبنا نہیں صفوان بن اسال قال صفوان بن اسال روایت کرتے ہیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا اذا كنا سفرا. آپ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ جب ہم سفر میں ہوتے. سافر کی جمع سفر. اللہ ننزیا خفافنا. کہ ہم نہ اتاریں اپنے موزے خف کی جمع خفافنا خفاف. شاباش. ثلاثۃ ایام ترجمہ کریں. 3 دن. ہاں. ولیالیہن اور 3 راتیں. الا من جنابتی مگر جنابت میں، جنابت سے. جنابت سے. ولکن من غائطن اور لیکن قضائے حاجت سے. وبول اور پیشاب سے. اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. ہاں جنبی ہو جائے تو پھر اتارنے پڑیں گے. ونوم اور نیند سے. نیند کے اگر سو جائے تو پھر بھی کوئی نہیں. روت ترمذی والنسائی. بالکل ٹھیک ہے. وعن المغیرۃ بن شعبہ. کیوں تابنے پڑھتے ہیں آپ؟ وعن المغیرۃ بن شعبہ. یہ اشارہ ٹھیکہ ہی نہیں لے لا عبارت پڑھن دا. تابڑے پڑھی جا رہی ہے. اور پڑھ دیو. وعن المغیرۃ بن شعبہ قال وضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے وضو کرایا. وضعت یہ کون سا صیغہ ہے؟ وضعت میں نے وضو کرایا. وید متکلم فعل ماضی. فعل ماضی. معلوم. آپ کیا کہہ رہی ہو؟ فعل کیا؟ اور فعل باب. باب آپ نے ایک ہی پڑھا ہے بس. کیا بتائیں گے آپ؟ وزع یوزع توزیعا فهو موزع ووزع یوزع توزیعا فذاک موزع لم یوزع لم یوزع لا یوزع لا یوزع لن یوزع لن یوزع علامت من وزع لتوزع لیوزع لیوزع ورنہ لا توزع لا توزع لا یوزع لا یوزع ازل من موزع موزعان موزعات. باب تفعیل. وضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک. لو جی یہ کون وضو کرا رہا ہے؟ مغیرہ. پھر آگے. ہاں میں نے وضو کرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک میں. فمسح آل الخف واسفلہ. آپ نے مسح کیا موضوع کے اوپر اور نیچے. موضوع کے اوپر اور نیچے. آگے پڑھتے ہیں پتہ چل جائے گا. یہ اوپر کیا آ گیا، نیچے کیا آ گیا. نیچے رواہ ابو داؤد والترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی ھذا الحدیث معلول. ھذا حدیث معلول. یہ حدیث معلول ہے، اس میں علتیں ہیں، یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. مسح اوپر ہوتا ہے نیچے نہیں ہوتا. وسالت ابا زرعہ. وسالت ابا زرعہ. یہ ابو زرعہ ابو ہریرہ کا شاگرد ہے. ابو زرعہ سے میں نے سوال کیا. ومحمد
یان البخاری اور امام بخاری سے ان ھذا الحدیث اس حدیث کے بارے میں کہ جناب یہ کیا آ گیا، ابھی نیچے بھی مسح کیا اوپر بھی کیا، فقال لیس بصحیح، انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ مسح اوپر چلے۔ وقضا ضعفہ ابو داؤد، اس طرح ضعیف کا اس کو ابو داود نے۔ وعنہ انہ قال رأیت النبی صلی مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یمسح علی الخفین علی ظہرہما، لوچ آپ مسح کرتے تھے موضوع پر اوپر والے حصے پر، موضوع کے اوپر، نیچے نہیں۔ وعنہ قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مغیرہ کہتے ہیں، پھر مغیرہ آگے وضو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ومسح علی الجوربین اور آپ نے مسح کیا جرابوں پر والنعلین، اور جوتوں پر۔ اچھا، جوتوں پر، سمجھ آ گئی؟ الفصل الثالث، لو جی تیسری فصل شروع ہو گئی۔ وعن المغیرہ قال مسح رسول اللہ صلی اللہ مغیرہ علیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسح کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم علی الخفین، موضوع پر۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسیتا، آپ بھول گئے ہیں، اے کی کیتا جی موضوع پہ مسح آپ نے کر دیا، وضو نہیں کرنا تھا۔ قال بل انت نسیتا ارے تو بھولا ہے، میں نہیں بھولا، بہذا امرنی ربی عز میرے وجل، رب نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ کس نے حکم دیا ہے؟ رب، میرے رب نے موضوع پر مسح کرنے کا حکم رب نے مجھے دیا ہے۔ رواہ احمد و ابو داؤد۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ توڑ گئی ہیں میرے خیال سے؟ اچھا اچھا چلے ماشاء اللہ۔ ہاں جی، وعن علی انہ قال لو کان الدین بالرأی، لو جی یہ وہ حدیث آ گئی۔ علی کہتے ہیں اگر ہوتا دین ساتھ رائے کے، یعنی دین کا تعلق رائے کے ساتھ ہوتا، لکان اسفل الخف ترجمہ کریں، ہوتا موضوع کا نچلا حصہ اولا بالمسی، زیادہ لائق، زیادہ مناسب ساتھ مسح مسح کرنے کے، من اعلیہ، اوپر سے ہاں جی، مسح کرنے کے لائق کون سا حصہ؟ اوپر والا کہ نیچے والا؟ اوپر والا۔ اوپر والا۔ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ ورا وسلم پڑھے لکانا، اسے پڑھے نا؟ لکان اسفل الخف اولا بالمسی من اعلیہ، وقد رأیت لیکن دین کا تعلق رائے کے ساتھ نہیں ہے، نہیں ہے، اگر ہوتا تو پھر مسح نیچے ہوتا۔ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمسح علی ظاہر خفیہ، آپ مسح کرتے موضوع کے اوپر والے حصے پر۔ رواہ ابو داؤد والدارمی والدارمیو، والدارمی معناہ، اسی طرح دیکھیں میں آپ کو ایک لفظ رٹا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، آپ محنت کیا کریں، یاد کیا کریں۔ باب التیمم، لو جی مسح الخفین ختم۔ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے وضو کا خلیفہ۔ وضو کا، یہ تیمم خلیفہ ہے نا وضو کا۔ ہاں، تیمم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ القصد والارادہ، لغت میں ارادہ کرنا، اور اصطلاح میں تیمم کا معنی کیا ہے؟ قصد التراب، قصد التراب لازالۃ النجاست، قصد التراب لازالۃ النجاست بصفت معلومۃ وبنیۃ مخصوصۃ۔ لو یہ ہے اصطلاحی معنی جو میں نے آپ کو عربی میں بتا دیا ہے۔ قصد التراب لازالۃ الحدث، نجاست نہیں، قصد التراب لازالۃ الحدث بصفت معلومۃ وبنیۃ مخصوصۃ۔ چلے یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اللہ آپ کا مزید شرح صدر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔